کے لیے نئی شرائط۔ ایرانی صدر نے کہا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے ہرجانہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں کسی بھی جارحیت کو روکنے کے لیے مضبوط عالمی ضمانتیں فراہم کی جائیں تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کی قیادت سے ٹیلی فون پر اہم گفتگو ہوئی، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے اور تمام تنازعات کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کا حامی ہے۔ یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ کی پالیسیوں کے باعث بڑھتی جس نے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ ایران کے آئینی اور جائز حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ایران کی قومی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق اس پر حملہ ملک کے قدیم ترین بینکوں میں سے ایک کی برانچ پر کیا گیا، جہاں ملازمین ایرانی نئے سال سے قبل عوام تک مالی سہولیات اور خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ حملے کے وقت عمارت میں عملہ موجود تھا اور متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایران کی معاشی بنیادوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے خبردار کیا کہ اس واقعے کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا اور اس جرم میں ذمہ داروں کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کا عمان کی سلالہ بندرگاہ پر آئل ڈپو پر ڈرون حملہ، ڈپو میں آگ لگ گئی، ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، بندرگاہ پر دھماکہ، ایران کا آبدہ ہرمز پر کنٹرول برقرار، پاسداران نے انقلاب کے آبدہ ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملے، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق حملوں کا نشانہ بننے والوں میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل ہیں۔ ایک جہاز کو آبدہ ہرمز میں دبئی کے قریب، دوسرے کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 نوٹیکل میل دوری پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ حملے میں املاک محفوظ ہے۔ امریکی نیوی نے سیکیورٹی کے لیے شپنگ کمپنیوں کی درخواست مسترد کر دی۔ شپنگ کمپنیز نے آبدہ ہرمز عبور کرنے کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی۔ امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز میں بہت سنگین خطرات ہیں۔ موجودہ صورتحال میں امریکی نیوی جہازوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ امریکہ نے اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ایران نے دھمکی دی کہ اب 1 لیٹر تیل کو بھی آبدہ ہرمز سے گزر کر امریکہ، اسرائیل اور ان کے شراکت داروں تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی جہاز یا ٹینکر ایک جائز ہدف تصور ہوگا۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ تہران کی پالیسی اب پے در پے حملے کی ہوگی۔ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران نے آبدہ ہرمز میں بارودی سرنگیں نہیں بچھائیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا میرے خیال میں تیل کمپنیوں کو آبدہ ہرمز استعمال کرنا چاہیے۔ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا۔ میں کچھ کرنا چاہوں گا، جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ جاری جنگ بہت اچھے انداز میں جاری ہے اور اس کے نتائج توقع سے بہتر ہیں۔ امریکی فوج نے توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایران کے پاس اس وقت طیارے بھی نہیں بچے۔ مجھے امریکہ میں ایران کے حمایتی کسی حملے کی کوئی فکر نہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر سے متعلق گفتگو نہیں کروں گا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں کی 39ویں لہر کا آغاز۔ طاقتور میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے۔ مختلف اہداف پر 3 گھنٹے تک مسلسل میزائل حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا، جبکہ مقبوضہ بندرگاہ حیفا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش، ایئرپورٹ پر آگ بھڑک اٹھی، کئی میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، حملوں میں خیبر شیخن قدر اور خرم شہر میزائل استعمال کیے گئے۔ ان میزائلوں میں متعدد وار ہیڈز نصب کیے گئے تھے، جبکہ قدر میزائل کے وار ہیڈ کا وزن تقریباً 1 ٹن بتایا گیا ہے۔ ایران کے کویت اور بحرین میں فوجی اڈوں پر حملے، 100 امریکی فوجیوں کو زخمی کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے مطابق خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں زخمی امریکی فوجیوں کو کویت کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ عراق اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے کویت میں الادیری ہیلی کاپٹر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السالم ایئر بیس پر حملے کیے۔ بحرینی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اب تک 106 میزائل اور 176 ڈرونز تباہ کیے گئے۔
बहरीन में एक इमारत से ड्रोन टकरा गया, एक खातून जाँ बहक, 8 जख्मी। दुबई एयरपोर्ट की हदूद में 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी, घाना के 2 शहरी, बांग्लादेश और इंडिया का 1 शहरी शामिल। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ड्रोन और मिसाइल को फिजा में तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान या बेस पर दागे गए 6 मिसाइल फिजा में तबाह करने, कई ड्रोन्स को भी नाकाम बनाने का दावा। ईरान जंग के पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास। 3 लाख रुपए या उससे ज़ायद तनख्वाह लेने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में कटौती के हवाले से वफाक और सूबे में यकसा अमल दरामद पर इत्तेफाक। इसहाक डार की वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायतशारी इक़दामात पर सख्त और शफाफ अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हुकूमत अवामी वसाइल के मोहतात इस्तेमाल और मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए पुरज़्म है। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में किफ़ायतशारी इक़दामात नाफिज। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किफ़ायतशारी मुहिम के तहत 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सेक्रेटरिएट पे 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलास वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से मुनक़िद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि 4 माह से हमें वकालतनामे पर दस्तखत करवा के नहीं दे रहे। नैब 9 बार केस लड़ने से भाग चुका, कभी वक्त मांगा, कभी कहा वो दलाइल देगा। हमारा केस बड़ी मुश्किल से फिक्स हुआ। मरकज़ी प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं? इसी अलकादिर केस में नैब ने पहली बार बानी पीटीआई को 9 मई को गिरफ्तार किया। 9 मई नैब की वजह से हुआ। नैब ये हरकत न करता तो 9 मई न होता। हम लाहौर से आ जाते हैं, नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं आते? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि नैब अदालत में मौजूद है। हमने मुतफरिक दरखास्त दायर की, हम केस से नहीं भाग रहे। नैब ने मुतफरिक दरखास्त दायर की। ऊंची आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद तफ्तीशी अफसर ने चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशावर में पेश कर दिया। चालान में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर नामजद पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट के बिना पर वज़ीर-ए-आला समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। शाहिद खटक और सेनेटर जरका की पार्लिमानी पार्टी इजलास में लड़ाई, सख्त जुमलों का तबादला। जराये के मुताबिक जरका सरवर्दी की गुफ्तगू के दौरान शाहिद खटक ने उन्हें टोक दिया। जरका सरवर्दी ने कहा, ऐसे भी इज्जत तो ना करें। अगर कोई ये समझेगा मैं डर कर चली जाऊंगी तो ये उनकी भूल है। आप बड़े हैं लेकिन मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए। कहा मैं गलत हूँ। शाहिद खटक जरका सरवर्दी की गुफ्तगू से रोकते रहे। बैरिस्टर गौर खान ने कहा कि एक तरफ ईरान की जंग, दूसरी तरफ अपनी जंग जारी है। सेनेटर जरका ने कहा कि सेनेट में पहले बाइज्जत तरीके से बात होती थी, अब वहाँ भी चंद अफराद आए हैं और बदतमीजी होती है। इजलास में अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने कमेटियों में वापसी का मशवरा दिया। अपोजिशन करार दिलाएगी कि वज़ीर आज़म को कहा जाए कि ट्रंप को नोबल इनाम की सिफारिश वापस दें।